بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي نزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا کرمد اہل والرضا اڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پار انا نہیں صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، کتاب کا موضوع ہے قرآن مجید کا حقیقی پیغام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ماہ رمضان کے آخری عشرے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری اس مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو زندہ رکھنے کے لیے اور آپ کی سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کچھ حضرات نے اعتکاف شروع کیا ہے۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بالعموم اور اعتکاف والوں کو بالخصوص لیلۃ القدر کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ اعتکاف والے حضرات اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور دوسرے ذکر اذکار میں گزاریں۔ دنیاوی باتوں سے اجتناب کریں۔ اعتکاف کے دوران بغیر شرعی ضرورت کے عذر کے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ ضروری غسل کرنا ہے تو اس کے لیے جا سکتے ہیں،
گرمیوں کا موسم ہے تو گرمی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی اعتکاف کرنے والا نہانے کے لیے جائے کہ جی میں اپنی گرمی کو دور کر لوں، یا پسینہ آ رہا ہے تو جسم سے یہ جو بو ہے اس کو ختم کروں، یہ ناجائز ہے۔ ضروری غسل جائز ہے اور غیر ضروری غسل اعتکاف والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر قرآن مجید ایک ہی وقت میں نازل فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ماہ رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور کسی مہینے میں یہ رات نہیں ہے۔ اسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس پہلے آسمان پر مکمل قرآن پاک اتارا، ایسی ایک رات میں۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک خاص بات کہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک میں صرف ایک اسلامی مہینہ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور وہ ہے رمضان، ماہ رمضان۔ اب ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولیٰ ہے، جمادی الاخری ہے، رجب ہے، شعبان ہے، محرم ہے، صفر ہے، ذی الحجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کسی مہینے کا نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان نہیں فرمایا، صرف ماہ رمضان۔ سمجھ لیا؟ یہ ایک آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہے۔ نئی بات کی تلاش میں نہ رہا کرو، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پاک یہ نیا ہے یا پرانا ہے؟ پھر کیا ہم وہ نہ پڑھیں پرانا قرآن مجید؟ 1400 سال اس کو گزر چکے ہیں، تو یہی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح حدیثوں میں بھی ہے جی، حدیثیں بھی تو وہی بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو قرآن مجید اور ماہ رمضان، ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے تمام نازل کی ہوئی کتابوں میں یہ انفرادیت اور یہ امتیاز عطا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے ہر حرف کے بدلے میں۔ جب آپ پڑھیں تورات میں یہ نہیں، انجیل کے لیے نہیں، زبور کے لیے یہ نہیں، صرف اور صرف ماہ رمضان میں اترنے والے قرآن مجید کے لیے ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا بھی عبادت، یعنی اس کی تلاوت بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کا دیکھنا عبادت ہے، جن کا دیکھنا عبادت ہے، ان میں قرآن مجید بھی ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف، اس کا طواف بھی عبادت ہے، اور
اور بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ والد کی فرما برداری کرنا، والد کی عزت کرنا، والد کا احترام کرنا، والد کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اسی طرح والد کے سامنے اف تک نہ کرنا، یہ ساری قرآن پاک کی تعلیمات ہیں اور یہ عبادت ہے اور یہ ثواب ہے۔ اسی طرح محبت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے پیار سے اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن کیسی عبادت ہے ذرا غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ایک نگاہ سے اپنے والد کو محبت اور پیار سے دیکھے، غصے سے نہیں پیار سے دیکھے، تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حج مقبول کا، میں نہیں کہتا، کس نے فرمایا؟ جی زاہد صاحب، حاجی ریاض، کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے 100 مرتبہ اپنے والد کو پیار کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے اس کی زیارت کی، تو فرمایا 100 حج کا، حج مقبول کا ثواب۔ ہم حج کرتے ہیں نا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حج مقبول ہے یا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہے گارنٹی؟ بھئی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں نا، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حج مقبول ہے یا نہیں، اللہ نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کے چہرے کو پیار اور محبت سے دیکھنے والے کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو قرآن پاک جو کہ ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت اور اس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ دنیاوی مفادات، بڑا وسیع لفظ ہے یہ، دنیاوی مفادات، اور دنیا سے پیار اور محبت کی وجہ سے ہمارے دل کالے اور سیاہ ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی اولاد اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتی، ان کا کہنا نہیں مانتی۔ یہ ان کی بد نصیبی، بد قسمتی ہے۔ جو بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پیسے کے لیے وہ ترستا رہتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ نماز نہ پڑھیں تو ضروری نہیں کہ بھی اس کی سزا ہمیں دنیا میں ملے، آخرت میں ملے گی۔ روزہ نہ رکھیں، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، یہ یاد رکھو۔ قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا، اس کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ عام پیغام تو اس کا یہ ہے، ایک ہے عام پیغام، ایک ہے حقیقی پیغام۔ عام پیغام تو یہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اور دوسرے بھی احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اور ایک ہے حقیقی پیغام۔ کیا حقیقی پیغام؟ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے دلوں میں ساری کائنات سے زیادہ ہو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت یہ قرآن کا حقیقی پیغام ہے۔ کیا ہے؟ جس کے سینے میں سرکار کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، حج کو قبول نہیں کرتا، زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا۔ اور اسی عشق و محبت کی ترجمانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی۔ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے اس کی دلیل بیان فرمائی۔ ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہر آن ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے ہر لمحہ ہر آن، کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے، کوئی آن خالی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ذرا غور کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جی، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ کیا؟ اسلام کا تعلق جسم کے ظاہر سے ہے، جسم کے ظاہر سے ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس جسم کے ساتھ، کہ نہیں روزہ رکھتے ہیں اسی جسم کے ساتھ، حج کرتے ہیں اسی جسم کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اسی جسم کے ساتھ۔ تو یہ ظاہری جسم ہے ہمارا، یہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اسلام، جس کا انسان کے ظاہر سے تعلق ہے۔ بھئی جب آپ نماز پڑھیں گے تو دیکھنے والا کہے گا نا یہ مسلمان ہے۔ اگر ہندوستان میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہندو کہے گا کہ یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ ہمارا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ دل سے ہے، کہ دل سے میرے محبوب کو مانو۔ اور ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہو، تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین اسلموا، اے اسلام والو، اے اسلام والو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجو۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ ایسے لوگ بھی تو موجود تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن قرآن پاک کی صورت اٹھا کے دیکھیں المنافقون، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کا پورا نقشہ کھینچا ہے، اور اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل میرے محبوب کریم کے عشق و محبت سے خالی ہیں۔ کیا ہے؟ خالی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس پر نکتہ چینی نہیں کرتا، اس پر کیا کرتا ہے؟ ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے یہ مسجد، بڑی خوبصورت بنی ہے، تو اس پہ وہ جو اس کو پسند کرے گا اس پر تنقید نہیں کرے گا۔ اگر بیٹا خوبصورت ہو تو اس کو دیکھنے سے ماں باپ یا کوئی اور بھی کوئی تنقید نہیں کرے گا۔ جو چیز پسند آ جائے اس پر نکتہ چینی نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ذات ہے جو اللہ کی پسند ہے۔ کس کی؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے، تو جو اللہ کی پسند ہوگی وہ تو ہر قسم کے عیب سے اور نقص سے پاک ہوگا، کہ نہیں ہوگا؟
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہیں، تو جو اعتراض کرے گا وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہلا سکتا، وہ منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اعلم من یؤمن بی ومن یکفر بی الی یوم القیامہ۔ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے میں تمام لوگوں کو جانتا ہوں، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ جی ہم تھے سرکار کے زمانے میں؟ نہیں تھے نا۔ اب 1400 سال کے بعد، اب پتہ نہیں اس کے بعد قیامت کب آتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو جانتے تھے، ہم سب کو جانتے تھے، نام بھی اور والد کا نام بھی اور قبیلے کا نام بھی۔ میرے آقا سچے ہیں نا جی۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاض مومن ہے، آپ جانتے ہیں سعید مومن ہے، آپ جانتے ہیں یاسین مومن ہے، آپ جانتے ہیں کہ زاہد مومن ہے، آپ جانتے ہیں، سب لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آقا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں قیامت تک آنے والے سب لوگ کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ آگئی سمجھ؟ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو مسجد نبوی تو کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سب لوگ باہر چلے گئے، جس طرح کہ آج کل بھی عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو مولوی صاحب پر تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بھی پیچھے تم نے نماز پڑھی، پھر تنقید نکتہ چینی کیوں کر رہے ہو؟ اگر بات کرنی ہے تو پھر ان کے منہ پہ جا کر بات کرو جی یہ آپ نے بات غلط کی، یہ یا نقص ہے۔ پیٹھ پیچھے بات کیوں کرتے ہو؟ مسجد سے باہر نکلے کچھ لوگ اپنے ڈیرے پہ گئے، کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت تک آنے والے سب لوگوں کو جانتے ہیں، کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا۔ ہم ہر وقت ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، ان کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں کہ ہم مومن ہیں یا مومن نہیں ہیں، ہمیں نہیں جانتے، اور دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک آنے والے سب لوگوں کا۔ اعتراض کیا یا نہیں کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر منبر پہ تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ ہے، چہرہ مبارک سرخ ہے، جلال میں تھے۔ حضرت عمر بھی ڈر گئے، حضرت ابو بکر بھی ڈر گئے، سارے صحابہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب الہی نازل ہو جائے، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول غضب میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام الذین طعنوا فی علمی واللہ لو سألتمونی عن شیء الی یوم القیامہ لاخبرتکم بہ۔ اس قوم کا کیا حال ہے جو میرے علم پر اعتراض کرتی ہے، خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہو، اخرج یا فلان فإنک منافق، اے فلانا تو میری مسجد سے باہر نکل جا، تو مومن نہیں تو منافق ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 300 کے قریب لوگوں کو آپ نے ان کا نام لے کر ان کو مسجد سے باہر نکالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ یہ بتائیں، آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ مومن ہے؟ بولیں، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر لیکن لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی جانتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹیچر مقرر کیا، ایک ٹیوٹر مقرر کیا اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ وہ آتے تھے، پڑھاتے تھے، پڑھا کے چلے جاتے تھے۔ بچوں نے عرض کیا، حضرت اتنا عرصہ ہو گیا وہ ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی؟ کبھی وہ استاد ہیں ہمارے گھر میں آتے ہیں، آپ نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی، کوئی سلام نہیں کیا، کوئی آؤ جی نہیں کی؟
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے، ھذا شقی، یہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ عرض کرتے ہیں آج کے بعد ہم ان کے پاس نہیں پڑھیں گے۔ بچوں نے کہا ہم ان کے پاس، ہم کیوں جہنمی کے پاس پڑھیں؟ یا تو ان کو جنتی بنائیں، نہیں تو ہماری چھٹی ہے۔ آپ نے دعا فرمائی تو اس کے بعد فرمایا کیا؟ یہ جنتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، کرامت کا ظہور کسی کے کہنے پہ نہیں ہوتا، اللہ کی اجازت سے اللہ کا ولی اللہ کی کرامت کو ظاہر کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرامت ظاہر نہیں کرتا، کسی کے کہنے پہ کرامت ظاہر نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرامت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اخرج یا فلان فإنک منافق، تو منافق ہے، باہر نکل جا۔ عورتیں بھی پڑھتی تھیں نماز، لیکن پردے میں، کس میں؟ پردے میں پڑھتی تھیں۔ یہ ضروری ہے، کیا ہے؟ ضروری ہے۔ عورت اور مرد کا جو مکس اپ ہونا ہے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بس میں اس پہ زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا۔ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن کا نام لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں۔ عورتیں پردے میں تھیں مسجد نبوی میں، اور ان میں ایسی بھی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرتی تھیں۔ آج کل بھی کچھ عورتیں درس دیتی ہیں، اللہ کے ولیوں پر نکتہ چینی کرتی ہیں، اور درس کے دوران کہتی ہیں جی داتا کو داتا نہ کہو، داتا صرف اللہ ہے۔ اگر داتا اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر تم مدرسے کا چندہ لینے کے لیے کیوں جاتے؟ جی تاجروں کے پاس کیوں جاتے ہو چندہ لینے کے لیے؟ سارے مدرسے ان کے چندے سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ داتا ہیں تو حضرت داتا صاحب داتا کیوں نہیں؟ داتا صاحب کو داتا ماننا ہو، سننا ہو، ماننا ہو، خواجہ اجمیری سے پوچھیں۔ تم کوئی خواجہ اجمیری سے بڑے تو نہیں ہو؟ خواجہ اجمیری نے جب 40 دن داتا صاحب کے قدموں میں چلا کیا تو خواجہ اجمیری کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ 100 روپیہ 1000 روپیہ فیکٹری کا مالک دینے والا 22,000 25,000 تنخواہیں دیتے ہیں نا، وہ تمہارے لیے داتا ہے۔ 25,000 دینے والا داتا ہے، اور داتا گنج بخش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ خزانہ لٹا رہے ہیں۔ جی 20-25,000 نہیں، خزانے دے رہے ہیں۔ بارکیف جب یہ بات کہی، عورتوں میں بھی کچھ عورتیں ایسی تھیں، اب وہ سامنے تھیں نہیں؟ سامنے نہیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجی یا فلانا فإنک منافقہ، اے فلانی عورت تم میری مسجد سے باہر نکل جا، تم منافق ہے۔ اللہ کے ولی کی نگاہ، اللہ کے نبی کی نگاہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہماری تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی۔ تم عشق رسول کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر تنقید نہ کرو، اعتراض نہ کرو۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا ذکر کرو۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس آدمی کو جس چیز کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ پیار ہوتا ہے، تو ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ جس کی بیوی فرما بردار ہو،
تہجد گزار ہو، نیک ہو، اپنے خاوند کی فرمانبردار ہو، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ہو، نماز کی پابند ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی ہو، ایسی نیک خاتون اگر انتقال کر جائے تو اس کا خاوند اس کو یاد کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت وہ اس کو یاد کرتا ہے کہ نہیں سمجھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو سرکار سے محبت ہے، فرمایا ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو درود پاک قرآن مجید کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو۔ بولو بولو پھر بولیں۔ قرآن کا حقیقی پیغام کیا ہے کہ میرے محبوب پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجا کرو۔ عام پیغام تو نماز و روزے کا ہے، حج زکوٰۃ کا ہے، اور حقیقی پیغام کیا ہے؟ بولو بھائی، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابی بن کعب ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسرے وظیفے بھی پڑھتا ہوں، درود شریف بھی پڑھتا ہوں، دوسرے پڑھتا ہوں اور درود شریف بھی۔ یہ آج کل چھپے ہوئے نا مجموعہ وظائف 5 سورہ اور اس طرح کے، یہ نہیں، لوگ وہ وظیفے بھی پڑھتے ہیں، سورتیں بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوسرے وظیفے بھی پڑھتا ہوں اور درود شریف بھی پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ درود شریف کو کتنا وقت دوں، درود شریف کو کتنا وقت دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مرضی، جتنا وقت دے دو۔ عرض کرتے اچھا، میں 2 حصے وقت دوسرے وظیفوں کو دیتا ہوں اور تیسرا حصہ درود شریف کو دیتا ہوں۔ جی آ رہی سمجھ کے نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا درود شریف کے لیے ٹائم اور بڑھا دو۔ عرض کرتے ہیں اچھا، میرا جتنا ٹائم ہے آدھا ٹائم میں دوسرے وظیفوں کو دیتا ہوں اور آدھا ٹائم درود شریف کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، درود شریف کے لیے اور ٹائم بڑھا دو۔ عرض کرتے ہیں اچھا، پھر ایک حصہ میں دوسرے وظیفوں کو دیتا ہوں ٹائم کا، اور 3 حصے میں درود شریف کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم درود شریف کے لیے اور ٹائم بڑھا دو تو عرض کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارا ٹائم درود شریف کو دے دوں، باقی کوئی وظیفہ نہ پڑھوں۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اور کسی وظیفے کو ٹائم نہ دو، سارا ٹائم درود شریف کو دے دو۔
پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نعم اذن یکفا ہموں کا ویکفر ذنبوں کا، ہاں تو سارا ٹائم درود شریف کو دے دے، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ تمہارا جو بھی مقصد ہوگا اس مقصد میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے گا، اور اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اسلام کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور حکم ہے کہ ایمان والے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق رکھنے والے میرے آقا پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا تو میری خدمت میں درود پیش کیا جاتا ہے، فرشتے آپ کی خدمت میں درود پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ شبیر فلاں کا بیٹا آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کر رہا ہے، میاں عرفان آپ کی خدمت میں درود شریف پیش کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا سلام مجھے پہنچتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہمیں کوئی السلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دے دے کہ اللہ تجھے سلامتی عطا فرمائے تو سلامتی ملے گی اس کو بھی یا نہیں ملے گی؟ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس مقدس عشرے میں سب لوگ دعا کریں کہ اس وقت ملک جن کرائسز میں ہے، جن مشکلات میں ہے، جن مسائل میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کو ان کرائسز سے، ان مشکلات سے نکال دے، اور اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔